وہ موبائل کی روشنی جو رات کے اندھیرے میں اکیلی جلتی رہتی ہے۔ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے سو جانے کے بعد اسکرین پر آنکھیں جمائے بیٹھی ہے۔ دوسری طرف کوئی نامحرم مرد ایسے الفاظ لکھ رہا ہے جو اسے احساس دلاتے ہیں کہ اس کی قدر کی جا رہی ہے، اور یہی سے وہ راستہ شروع ہوتا ہے جسے شروع میں کوئی خطرہ نہیں سمجھتا، مگر جو انجام کار رسوائی، تباہی اور بربادی پر ختم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جھوٹی توجہ اتنی خطرناک کیوں ہوتی ہے، کیونکہ گھر میں روزمرہ کی مصروفیات، ذمہ داریاں اور تھکن کی وجہ سے جو توجہ شوہر سے کم ملتی ہے، وہی خلا کوئی باہر کا انسان چند میٹھے الفاظ سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نفسیاتی طور پر انسان اسی طرف کھینچتا ہے جہاں اسے سنا جائے، سمجھا جائے، اہمیت دی جائے۔ مگر یہ توجہ کبھی بھی خالص نہیں ہوتی، یہ صرف ایک جال ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ عزت، گھر اور سکون تینوں کو نگل جاتا ہے۔ اسلام نے اسی وجہ سے نامحرم کے ساتھ بلا ضرورت اور بلا حیا گفتگو سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ عورتیں نامحرم مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کریں تاکہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ کوئی غلط امید نہ باندھ لے۔ یہ حکم صرف پابندی کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی نرمیاں کیسے آہستہ آہستہ بڑے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ اب سوچو اس بات کو جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ جو مرد کسی شادی شدہ عورت کو جھوٹی توجہ دیتا ہے وہ کبھی اس کی عزت نہیں چاہتا، وہ صرف وقتی لذت اور اپنی نفسانی خواہش کی تسکین چاہتا ہے، اور جب اصل امتحان کا وقت آتا ہے، جب اس عورت کو حقیقی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہی نامحرم سب سے پہلے غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رشتہ گناہ کی بنیاد پر کھڑا ہو وہ کبھی وفا نہیں دے سکتا، کیونکہ جس بنیاد میں خیانت شامل ہو وہ عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایک اور گہری حقیقت ہے جس سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ راستہ صرف عزت کی بربادی پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک پورا گھر، ایک شوہر کے اعتماد اور اکثر معصوم بچوں کا مستقبل بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ جو لمحاتی توجہ آج سکون دیتی محسوس ہوتی ہے، وہ کل ایسی رسوائی بن کر سامنے آتی ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں رہتا۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گناہ چھپا کر کیا جائے وہ ایک دن ضرور ظاہر ہوتا ہے، اور اس کی رسوائی اس تکلیف سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے جتنی وقتی خوشی اس نے دی تھی۔ اور سب سے آخری اور سب سے گہری بات یہ ہے کہ اس راستے سے بچنے کا سب سے مضبوط طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی دل میں کسی نامحرم کی توجہ اچھی لگنے لگے، فوراً اپنے آپ کو روکو، اس بات چیت کو مکمل طور پر ختم کرو، اپنے شوہر کے ساتھ صبر سے اپنی کمی محسوس کرائی جائے اور اللہ سے مدد مانگی جائے کہ وہ دل کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی یہ توجہ کبھی محبت نہیں ہوتی بلکہ شیطان کا وہ راستہ ہوتا ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو دل بر وقت سنبھل جائے وہی اصل کامیابی پاتا ہے۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہے تو اسے آگے ضرور پہنچا دینا تاکہ کوئی اور گھر اس تباہی سے بچ سکے، اور ہمارے یوٹیوب چینل سید سناز کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تاکہ ایسی مزید باتیں تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ابھی فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید سناز کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔